دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، ذوب ڈھا سکتا ہے قصر افسروں اور رنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو، عزت دستور کے جو سر کٹا سکتا نہیں، خود جو تو ہم ادھر ادھر کہاں دیکھیں گے، جو خود اپنے ہی چراغوں کو بجھا سکتا نہیں، تان کر سینے کو جو میدان میں آ سکتا نہیں، موت کو کاندھے پہ جو اپنے اٹھا سکتا نہیں، ہاں جو اپنے خون میں کشتی کو کھے سکتا نہیں، وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں۔ عزاداران امام مظلوم، 72 شہدائے کربلا کی تابوت کی زیارت کرنے والوں، کربلا کا واقعہ رزم و بس سوز و گذار کے تاثرات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ تمام کمالات انسانی اور نفسیانی تاثرات کے اثرات کا خزینہ دار ہے، جہاں ہر واقعہ زندگی کا روشن کیا گیا، انہوں عالم کو مسخر کر لیا۔ بظاہر حسین اور حسین کے باوفاؤں نے ایک قلیل مدت میں روز عاشور وہ کارنامہ پیش کیا جس کی مثال عالم میں نہ اس کے پہلے تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ بظاہر جانبازوں نے اپنے گردنیں خواہ شام تلواروں کے سپرد کر دیا، نیزے کھائے، مگر عالم انسانیت کو مخکر کر دیا۔ یہ حسین ہیں، حسین کے باوفا، جنہوں نے ابدی حکومت کائنات پر اور دل انسانیت پر قائم کر لی۔ اب حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ کیونکہ وقت بہت کم ہے، جلدی منزل پر آنا ہے۔ با اسلام کی محبت، نانا کے پیغام کو زندہ رکھنا، اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھنا، وقار انسانیت جو خاک میں مل گیا تھا، حسین کو پھر اس وقار انسانیت کو ایک معیار تک لانا تھا اور حسین کو حقانیت بتانا تھا۔ وہ دور کون سا دور ہے؟ وہ یزیدی دور، وہ 60 ہجری کیا بھی رسول گزرے 11 ہجری میں، اور 60 ہجری میں پھر اسلام، پھر شریعت، پھر تبدیلیاں، اصول بدل رہے ہیں، بدل چکے۔ حسین سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اب تک حسین خاموش تھے۔ ایک بار جب یزید نے سوال بیعت کیا، تو حسین کو اب یہ موقع ملا کہ اب اسلام کی نصرت کی جائے، نانا کے پیغام کو زندہ رکھا جائے، ظلم یزیدیت کو خاک میں ملایا جائے۔ وہ حسین نے انکار بیعت کیا۔ انکار بیعت کرنے کے بعد اب حسین نے ارادہ کر لیا کہ اب حسین وطن چھوڑ دے گا، اب حسین مدینے کو الوداع کہے گا، اب حسین قبر فاطمہ زہرا کو خدا حافظ کہے گا۔ بار بار بیضا 28 رجب کی تاریخ 60 ہجری وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ حسین اپنے وطن سے جا رہے ہیں، حسین وطن کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ حسین پہلے کہاں آئے؟ نانا کے روضے پر۔ اے نانا، اب آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ اے نانا، اب مزار پر کوئی شمع جلانے والا نہ رہے گا۔ اے نانا، حسین کا یہ آخری سلام ہے۔ اے نانا، حسین جا رہے ہیں۔ نانا، آپ نے بھی ہجرت کی تھی، ہم بھی ہجرت کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی ہجرت میں فرق، آپ کو ہجرت کے بعد وطن آنا نصیب ہوا تھا، اب حسین کو وطن آنا نصیب نہیں ہوگا۔ نانا، خدا حافظ کہیے۔ اپنے رسول سے آواز آئی، میرے لا، دل تو چاہتا تھا تجھے اپنے پاس لے دیتا،
مگر ہاں میرے لال اسلام کی زندگی کا سوال ہے، بھائی کی لحد پر آئے بھیا، بھائی کا آخری سلام، اے بھیا حسین جا رہے ہیں، اے بھیا حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، اے بھیا کل دین کے لیے آپ نے جام زہر نوش فرمایا تھا، آج حسین اس کی بقا کے لیے جا رہا ہے۔ بس عجیب منظر ہے، جب حسین ماں کی قبر کی طرف بڑھے، گھٹنیوں جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانے کے لیے بے قرار ہو، تعویذ قبر سے لپٹ گئے، کہتے اماں حسین آیا ہے، اے اماں آپ کا حسین آیا ہے، اماں حسین کی آخری زیارت، اے اماں حسین کی آخری رخصت، اے اماں حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اے اماں کیا خدا حافظ نہ کہو گی، اے اماں کیا حسین کو رخصت نہ ہوتو گی، اے اماں کیا حسین کو کلیجے سے نہ لگاؤ گی، اماں ہر بات سے تو میں یوں ہی جا، مگر اے اماں حسین اس طرح آپ کی قبر سے جدا نہیں ہوں گے، اے اماں وہ بچپنے کا وقت یاد ہے جب بندے کفن ٹوٹے تھے، اے اماں قبر سے نکلیے، ایک بار حسین کو کلیجے سے لگائیے، اے میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو پیچھے پیچھے تیری جو پیاری ماں، قافلہ آگے بڑھا، مکہ آیا، ہاں حسین دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جس نے 35 حج پاپ ادا کیا ہو، آج زندگی کا آخری حج نہیں کر رہا ہے، ایک بار یہی وہ مقام تھا، جنگ عظمت کا کلیجہ چاک ہوا، ہائے میرا وارث یوں ہی جا رہا ہے جس کا سب سے زیادہ حق تھا، قافلہ اور آگے بڑھا، لیجیے مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مسلم کی یتیمہ کو بلایا، دست شفقت رکھا، گوشوارے پہنائے، آل محمد کی گھرانے کی بچی، یہ چچا خیریت تو ہے، یہ تو سلوک یتیموں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا میرے بابا دنیا مدد ہے، حسین نے کلیجے سے لگا لیا، قافلہ آگے بڑھا، 2 محرم 61 ہجری، کربلا کی زمین آ گئی، کربلا کی زمین اٹھی، مولا مدت سے بے چین تھی، تاکہ کربلا نے پائے اقدس کے بوسے لیے، لیجیے زمین خریدی، دے بھی دی، کربلا حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے، کسی کی باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آج پوری کائنات کربلا کا صدقہ کھا رہی ہے، عباس منزل آ گئی، خیمے نصب کرو، برپا جو ہوئے خیمے ہر لبے دریا، اترے حرم ساقی کوثر لبے دریا، دشموں گئے عباس دلاور لبے دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لبے دریا، شیخ کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے، عباس خیمے لگا لو، بربا بیضاب کو بھی منزل آئی کہ جو خیمے لگے تھے اب وہ خیمے ہٹ بھی رہے ہیں، علی کا شعر آگے بڑھا، میری موجودگی میں کون خیمے ہٹائے، حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر حسین اب زینب کا سہارا لیتے ہیں، یہ مولا آپ نے عباس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں، کہاں تک روکتے، اب تک تو عباس کو ہی سمجھاتے آئے تھے نا، یہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، حسن کے جنازوں پر تین کی بارش ہوئی، عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ پہنچا، میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں، دربار ولید میں عباس کی تلوار اٹھی، میں نے کہا کربلا نہیں، اور نے راستہ روکا، عباس کی تلوار اٹھی، میں نے کہا کربلا نہیں ہے، اب تو کربلا آ گئی ہے، اب تو عباس کہیں گے یہ میری کربلا ہے، زینب کو کہا سمجھاؤ، زینب نے فضا کو بھیجا، جاؤ عباس کو بلاؤ کہ شہزادی بلا رہی ہیں، آنے میں تاخیر کی تو میں خود چلی آؤں گی، یہ سننا تھا، عباس تڑپ گئے، یہ شہزادی یہ نہ کہا کریے میری موجودگی میں جملے، یہ شہزادی کیا حکم ہے، کہا خیمے ہٹ رہے ہیں، کہا ہاں شہزادی، ظالموں نے اتنا میرے بھائی کو مجبور سمجھا، میرے ہوتے ہوئے خیمے ہٹے، بس زینب کہتی ہے عباس بھیا کی یہی مرضی ہے، ہائے عباس نے تلوار چوٹی، خیمے سے باہر نکلے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، کبھی خود چوبے خیمہ لے رہے ہیں، کبھی قناتیں سمیٹ رہے ہیں، بربا بیضا تاریخ گزری، اب کون تاریخ، حسین نے جس رات کی مہلت لی وہ رات کون، شب عاشور، یہ زندگی کی آخری شب،
یہ شب وہ ہے جو شب شہادت بھی ہے، شب ودا بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب امتحان بھی ہے، شب گریہ بھی ہے، شب پرسہ بھی ہے، جہاں وفاداروں کا امتحان ہو رہا ہے، تلواروں پہ سیکل ہو رہی ہے، مائیں بچوں کو سمجھا رہی ہیں، مگر ابھی تک سب گوش آباد ہے، ابھی ماؤں کی آغوش میں بچے کھیل رہے ہیں، ہر ماں تسلی دے رہی ہے، جوش شجاعت بڑھ رہی ہے۔ میں کہوں گا رباب جی بھر کے علی اصغر کو جھولا جھولا لو، کیا آج اب رباب جھولا بھی جھولا رہی ہو، رہ رہ کے ننھا گلا بھی چوم رہی ہو؟ ام لیلا علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے ہیں، یہ سوئے علی اکبر سلجھا رہی ہے، زینب کے زانو پہ اون محمد ہے، ام فروا قاسم کی بالائیں نے، اے ماں اپنے بچوں کی بالائیں لے لو، جی بھر کے پیار کر لو، یہ شب عاشور ہے، ہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، تحلیل بھی ہو رہی ہے۔ حسین ہر خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک بار خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، زینب کے خیمے میں آتے ہیں، خیمے میں آ کے شاہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فقیں اور کھلے ہیں سروں کے بعد، زینب دعا یہ کرتی ہے، اے رب ذوالجلال بچ جاؤ اس فساد سے، خیر النساء کا لال سندل سے ماں بچوں سے گودی بھری رہے، اللہ اکبر، بالوئے نیک نام کی کھیتی ہری رہے۔ زینب حسین کی آخری گفتگو بچن جملے، جناب زینب کہتی ہے بھیا جب سے میں اس سرزمین پر آئی، جب شب ہوتی ہے، جان نماز بچھا کے جب آتا ہوں، عبادت سے فارغ ہوتی ہوں، پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز، اے بھیا آج تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ زینب نہ تم سمجھی، یہ ہماری تمہاری ماں فاطمہ زہرا، یہ حسین کی آخری شب ہے، کل حسین کا گلا، وہ دن کا خنجر، میں کہتا ہوں یہ وہ موقع ہے، حسین کبھی بہن کا بازو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی زینب کے سر چادر دیکھ رہے ہوں گے، کل یہ چادر بھی لٹے گی، کل بازوؤں میں رسن بنے گی، بس شب گزر رہی ہے۔ ایک بار حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، ارے جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، ارے اب اٹھ کے اذان دو کہ شبا پھر ہوئی بیٹا۔ اے علی اکبر آج کے مؤذن تم لیجیے، علی اکبر نے اذان دی، بیویوں نے ہاتھ بلند کیے، دعائیں بھی دی، مگر ہاں نماز ہوئی، ہاں اللہ اکبر، جماعت کی نماز، تیروں کی بارش بھی ہے، نمازیوں کے خون سے سجادہ رنگی، اب وہ منزل آئی، ایک ایک باوفا حسین سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اہل عزا، اشکوں کی حاجت تبھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت تبھی ہوگی، گہوار اصغر کی زیارت تبھی ہوگی، تابوت جو نکلے یہ قیامت تبھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ برباب اعضا، اب کیا ہے؟ اب حسین سے ایک ایک وفادار جا رہا، کون سب سے پہلے؟ صحابی نبی، عالم دین، راوی حدیث، عابد شب زندہ دار، وفادار مسلم ابن اوسجا، اللہ اکبر، حسین سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جنہوں نے شب عاشور کہا تھا، کیا ثانیہ زہرا کو اپنی وفاؤں پر اعتبار کرے۔ لیجیے مسلم ابن اوسجا، حسین سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنا مسلم ابن اوسجا کی بہادری کا، رس پڑھ رہے ہیں کہ جب تک تلوار رہے گی جنگ کروں گا،
ٹوٹ جائے گی تو قبضے سے، نہیں تو پتھروں سے، جان میں جان جب تک رہے گی۔ حسین پر اپنی جان نثار کر دیجیے۔ حبیب پہ بھی وصیت کر رہے ہیں، دیکھو حسین کی نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اور دوسرے صحابی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی صحابی علی میں سے ہیں، اور میں اپنی زوجہ ام وہب کے ساتھ یہ حسین کے ساتھ آئے تھے ارباب ادا۔ جب یہ شہید ہوئے، جب زوجہ کو خبر ملی، وہ میدان کارزار میں گئی، شوہر کے سرانے بیٹھی تھی کہ ظالموں نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب حسین کی مظلومیت دیکھیے، حقانیت۔ جناب وہب کلبی نصرانی ہیں، اسلام سے تعلق نہیں، رسول سے تعلق نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، مگر یہ حسین کی مظلومیت ہے۔ ساتھ جا رہے ہیں، شادی کر کے آ رہے ہیں، 18 دنوں کی بیاہی بیوی ساتھ ہے، ماں بھی ہے۔ توفیق الہی ہوئی، حسین کے ہاتھوں پر اسلام لاتے ہیں۔ اب ماں کا یہ جذبہ بڑھا، اے وہب جاؤ اور اپنی جان قربان کرو، وہب جاؤ آقا پہ جان نثار کرو۔ وہب آگے بڑھے، زوجہ نے دامن سنبھالا، اے وہب کہاں جا رہے ہو؟ اب جنت میں جا رہے ہو، مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب ماں نے یہ انداز دیکھا کہ وہب دیکھو زوجہ کی باتوں میں نہ آنا، اس نے ہاتھ جوڑ کر بی میں وہب کو مرنے کے لیے نہیں روک رہی ہوں، مگر آپ وہب سے ایک وعدہ لینا ہے۔ وہب نے وعدے کے لیے امام کی خدمت میں، مولا یہ آج سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ امام نے فرمایا بولو، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ آپ دو باتیں ہیں، ایک تو وہب سے کہ یہ وعدہ کریں کہ اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک میں ساتھ رہوں گی، اور دوسرا وعدہ آقا آپ سے ہے کہ جب میرا والی شہید ہو جائے تو مجھے زینب و کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ کہا مولا نے کیوں؟ کہا کہ تاکہ میرا احترام باقی رہے، میرا پردہ بھی رہے۔ حسین نے تڑپ کے رونے لگے، تو کیا سمجھتی ہے کیا زینب کا احترام رہے گا؟ زینب کا پردہ بھی رہے گا؟ ارے زینب کو ننگ کر ہوئی، زینب بلوائے عام میں ننگے سر گرے گی۔ وہب جاتے ہیں، جہاد کیا، ایک بات ظالموں نے دیکھا، ماں وہب در خیمہ پہ ہے، وہب کا سر پھینکا، ماں دوڑی سر کو آغوش میں لیا، ایک بار پیار کیا، کہا جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ارباب ادا اب کون ہے وہ ہیں، ایک ایک وفادار رخصت جناب بریر حمدانی، یہ بھی صحابی علی ہے، سید القرا ہے، عالم دین ہے۔ شب عاشور بڑا کارنامہ انہوں نے کیا ہے کہ گھلہاں جاتے ہیں اور فرات پر حملہ کرتے ہیں اور قبضہ کیا۔ ہاں اللہ اکبر۔ منہج ابن سہم یہ کنیز امام حسین کے بطن سے ہیں، جو مولا کے ساتھ ساتھ مدینے سے اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، اور حسین سے یہ بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ عامر بن خالد یا اشرف کوفہ میں سچے محب اہل بیت حضرت مسلم بن عقیل کی نصرت کے لیے نکلے، بعد میں امام حسین کے ساتھ عراق پہنچے ہیں اور اپنے 3 غلام کے ہمراہ خدمت امام میں پہنچے۔ یزید بن زیاد ابو شائق اندی یہ بھی کوفے کے شیعہ محب اہل بیت ہیں۔ ہاں 5 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا، پھر تلوار لے کر میدان میں آئے، امام کی نصرت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ مجمع بن عبداللہ مسعدی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، مولا کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، کیا کارنامہ ہے۔ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے مشہور باشندہ، مشاہیر شیعہ، اور عہد رسول میں موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، آج کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں اور حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ وفا حسین سے گزر رہے ہیں، ایک ایک با وفا رخصت ہو رہا ہے، مولا کو آواز بھی دیتے ہیں، حسین سب کے سرانے بھی پہنچتے ہیں، حسین میت بھی اٹھا رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ جندب بن حجر کندی یہ بھی حضرت علی کے صحابی،
یہ بھی ممتاز شیعہ تھے، آپ بھی جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ، امیہ بن سعد طائی یہ بھی صحابی علی، جنگ صفین میں آپ بھی مولا کائنات کے ساتھ رہے۔ آج کربلا کے میدان میں اپنی وفاداری جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، حسین کی نصرت میں آئے اور جامِ شہادت نوش فرمایا۔ ذرا تصور کریے کیسے کیسے باوفا، کیسے کیسے جیالے، کیسے کیسے جانباز حسین کے ساتھ تھے، حسین نے جن کا انتخاب نگاہ امامت سے کیا۔ پوری کائنات میں 72 جو اتنے انسانیت ہیں وہ حسین کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفے کے باشندے، بہادر و شاہ، صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ساتھ آپ حملے اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جنادہ بن کعب انصاری امام حسین کے ساتھ ان کے ہمراہ مکہ معظمہ سے کربلا میں آئے اور اپنی جان قربان کی۔ حارث یہ تھے حسین کے جانباز، یہ حسین کے وفادار جو اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں لوگ وہاں وفادار کھچ کھچ کے پہنچے ہیں، کس طریقے سے حسین کی نصرت کی، کس طریقے سے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ یہ مولا کے وفادار، اسی لیے حسین نے بڑے ناز سے فرمایا تھا کہ جیسے میرے وفادار ہیں میرے اصحاب، نہ میرے نانا کے تھے، نہ میرے بابا کے تھے، نہ میرے بھائی حسن کے تھے۔ ہاں باب عذاب اب حارث بن امرہ و قیس شجاعان روزگار ہیں، عابد و زاہد ہیں، بہادر ہیں۔ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر کے جب دیکھا کہ امکان صلح ختم ہے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام پر اپنی جان قربان کر دی۔ حارث بن نہیان ان کے والد حضرت حمزہ کے غلام تھے اور اپنے خود علی کے صحابی تھے، عہد رسول میں بھی موجود تھے۔ جناب مولا کائنات کے بعد امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں آئے، وہ آج کربلا میں آ کے اپنے حق کے وفا ادا کیا، اپنی جان حسین پر نچھاور کر دی، اپنی زندگی حسین پر قربان کر کے جام بقا نوش فرمایا۔ حبشہ بن نحس قیمی عالم دین، راوی حدیث، حضرت امام کی نصرت میں آپ روز عاشوراء حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ خلاص بن عمر ازدی یہ بھی مولا کائنات کے صحابی تھے۔ حضرت کے زمانے خلافت میں کوفے میں آپ پولیس کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، وہ آج کربلا میں آئے حسین پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ظاہر بن سلمی کندی یہ صحابی رسول بھی تھے، راوی حدیث بھی تھے، بیعت رضوان کے شرف سے بہرہ اندوز، آپ جنگ خیبر میں بھی موجود تھے۔ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ آج علی کے بیٹے حسین پر اپنی جان نصرت کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین، راوی حدیث تھے، روز عاشور آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حسین کے وفادار ایک ایک حسین سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین ان کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، حسین آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت خلاص بن عمر ازدی صحابی علی تھے، کیا کہنا کہ ظاہر بن عمر سلمی کے بعد سوار بن عمیر نہمی یہ بھی علی کے صحابی، ان کی بھی وفاداری، ان کی بھی جانثاری ایک عجیب مقام رکھتی ہے، ایک عجیب منزل پر تھی۔ یہ بھی عالم دین تھے۔ جب دیکھا اب صلح کی گفتگو سے کام نامکمل ہے تو عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کے خدمت حسین میں پہنچے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ جناب حارث بن سری کے غلام جو صحابی رسول تھے، جو مولا کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں موجود تھے، آج
سرزمین پر آئے اور حسین پر خون بہاتے ہیں، اور حملہ اولا میں آپ بھی شہید۔ شبیب بن عبداللہ نہشلی، یہ بھی حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان میں آپ مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ روز عاشور حملہ اولا میں بھی آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبدالرب انصاری، یہ بھی صحابی رسول، یہ بھی کیا کہنا ان کی وفات کا، اور حضرت علی کے مخصوص شاگرد تھے۔ ظاہر ہے کہ کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہوگی۔ آج کربلا میں آئے، حسین پر جان قربان کی، آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارجعی، معزز بہادر لوگ، کوفے سے جو امام کی خدمت میں 53 خطوط آئے تھے، ان کے بھی اس خطوط پہ دستخط تھے، مگر ہاں کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے پہنچے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ عمار بن ابا سلامی دالانی رسول کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں موجود تھے۔ آج مولا حسین تو جان قربان کربلا آئے، ذرا دیکھیے کیسے کیسے وفادار، کہاں رسول کے صحابی، کہاں علی کے صحابی، اور کہاں کربلا۔ کس عمر کے بعد بھی یہ جذبہ نصرت، یہ وفاداری، یہ جابازی، حسین کے بہادروں کا کارنامہ۔ قاصد بن زہیر تغلبی، ان کو دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، اور آپ مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ آج کربلا میں حملہ اولا میں آپ شہید۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی، یہ اپنے قاصد ابن بھائی زہیر کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، اور آپ بھی حملہ اولا میں شہید۔ مسعود بن حجاج تیمی، یہ کوفے کے مشہور ہیں، شیعہ علی ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، حسین پر جان قربان کرنے کربلا پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو جان قربان کر رہے ہیں، حسین پر اپنی جان تصدق کر کے مقصد حیات پورا کر رہے ہیں، صحابیت کا معیار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا مفہوم ہے صحابیت کا، صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ اور دیکھو کربلا میں انداز، کربلا میں وفاداری، کربلا میں ایثار و قربانی، کربلا میں محبت کا ایک معیار ہے جو حسین کے باوفا قائم کر رہے تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی فرزند عبد الرحمن کے ساتھ اپنے عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر کہ حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلم بن کثیر صدفی، یہ رسول زمان کا دیکھے ہوئے، مولا کے ساتھ جنگ جمل میں بھی تھے، مولا کے ساتھ جنگ جمل میں، آج کربلا میں حسین کی نصرت کر رہے ہیں۔ مقصد بن زہیر تغلبی، یہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ آئے اور حسین کی نصرت کی۔ نعمان بن عمرو ازدی، یہ کوفے کے باشندے ہیں، یہ بھی علی کے صحابی تھے، آج حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کربلا میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، نعیم بن عجلان انصاری، ان کے دونوں بھائی علی کے صحابی تھے، مگر ہاں ان کی وفا دیکھیے، جنگ صفین میں ان کا کار نمایاں تھا، اور آج کربلا میں آئے ہیں، اور آپ دوران خلافت بحرین کے حاکم بھی تھے مولا کائنات کے وقت میں، آج کربلا میں آ کے حسین پر جان قربان کی۔ عامر بن جنادہ، اللہ اکبر، ذرا تصور کریے کون ہم، ابھی جنادہ کی شہادت ہوئی، ابھی جنادہ رخصت ہوئے، مگر ہاں یہ کربلا کی ماں ہیں، ایک بار اپنے بیٹے کو بلاتی، ہم کم سن بچہ ہے، میرے لال ابو جا آقا کی نصرت کر، ننا سا ماما باندھا، تلوار لگائی، خیمے سے باہر بچہ نکلا، حسین نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جنادہ کا بیٹا ہے۔ ایک بار حسین نے آغوش میں بیٹے کو لیا، کہا میرے لال جا خیمے میں، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ بھائی یہ جملہ سننا تھا، خیمے سے آواز آئی، آقا ارے کنیز کا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، سلام و کربلا کی مائیں، تمہاری شجاعت و دلیری، تمہاری وفاداری و آغوش پر بار بار بیضا، اب قیامت کا وقت ہے،
اب تک جو آیا وہ حسین کی نصرت کے لیے خود آیا، مگر اب حسین نے کسے اپنی نصرت کے لیے بلایا؟ وہ کون؟ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ یہ جانتے ہیں عالم دوستی کیا تھا؟ جب حسین کے ساتھ کھیلتے تھے تو حبیب کا انداز کیا ہوتا تھا کہ حسین کی جہاں قدم رکھتے تھے وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا۔ بخط لکھا حبیب میری نصرت کے لیے آؤ۔ جاتا ہے، خط پہنچا، حبیب کھانا فرما رہے ہیں۔ ایک بار قاصد نے دخل الباب کیا، حبیب باہر آئے، کون؟ قاصد حسین۔ خط لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل ہوئے، بچن جملے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا خط ہے۔ کہا کس کا؟ کہا حسین کا خط۔ کیا لکھا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ اچھا تو ارادہ کیا ہے تمہارا؟ امتحان کے لیے؟ جانتے ہیں حبیب کو جانا ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں کیا کرنے جاؤں، بھائی اتنا سننا تھا۔ کہا واہ ہو تم پر، نواز رسول نصرت کے لیے بلائے اور تم نہ جاؤ۔ ارے تم نہیں جا سکتے ہو تو میں جاؤں گی۔ اللہ کی مظلومیت ہے حسین۔ حبیب تڑپ گئے، غلام کو بلایا، جاؤ فلاں جہاں بوڑا رکھو، بچن جملے۔ حبیب چلے، ادھر حسین بھی دوست کا ایک علم رکھے ہے، الگ سے علم رکھ دیا ہے، یہ میرا حبیب آئے گا تو وہ علم اٹھائے گا۔ ہاں حبیب آئے، گرد نمودار ہوئی۔ حسین نے کہا علی اکبر بڑھو، استقبال کے لیے چچا آ رہے ہیں، یا عباس استقبال کرو، میرا دوست آ رہا ہے۔ حبیب آئے، دوست سے دوست گلنے لگا، خوشی ہوئی، خیمے میں آواز گئی۔ زینب نے کہا ہائے یہ عاشق کون آ گیا، میرے بھیا کا مددگار، یہ فضا یہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ فضا نے کہا شہزادی بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، بھائی یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا فضا جا کے میرا سلام کہہ دینا، اور کہا زینب نے شکریہ کہا ہے، بھائی یہ سننا تھا۔ حبیب تڑپ گئے، خاک پر بیٹھے، تماشے لگائے، یہ حال ہے، ارے زینب کا سلام اور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیجیے ارباب اعضا، صبح عاشور حبیب رخصت ہو رہے ہیں، باوجود ہو رہے ہیں، دوست سے دو دعا، عالم ضعیفی، پیری، انگڑائی آئی، شباب نے کروٹ بدلی، جوانی رو آ جاتی ہے، ضعیفی رخصت ہوئی، بازو کی مشرٹ ہوئی، خون کی روانی آگے بڑھی۔ حبیب میدان کارزار میں گئے، شاندار جہاد کیا، مگر ایک بار آواز دیتے ہیں، حسین آئے، سرانے کھڑے ہوں، حبیب تم نے آواز دی تھی نا، اے حبیب ہم آ گئے، اے میرے بچپن کے دوست اٹھو، اے حبیب کیا تم بھی حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیجیے ارباب اعضا، یہ حبیب تھے، مگر اب کون؟ موسیب ابن یزید رہائی۔ یہ کون ہے؟ حر کا بھائی، اور تنہا نہیں آیا ہے، اپنے بھائی کو بھی لایا ہے، اپنے بیٹے کو بھی لایا ہے، اپنے بھائی کو بھی لایا ہے۔ بھائی جا رہا موسیب، حسین نے اجازت دی، رخصت ہوا، میدان کارزار میں پہنچا، شاندار جہاد کیا۔ ایک بار مولا کو آواز دی، مولا اس کے بھی سرانے پہنچے۔ اب حر کہتا اپنے بیٹے سے حر پوجا تاکہ حر تیرا بھی داغ اٹھا لے، ارے کچھ تو ندامت میں کمی ہو جائے۔ بیٹے کو آگے کیا، گیا اجازت دے آقا، اسے اجازت دے دیجئے، اے آقا اسے بھی رخصت کر دیجئے۔ لیجئے حر ابن حر میدان میں جا رہے ہیں، حر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا میدان کارزار میں گیا، شاندار جہاد کر رہا ہے، مگر ہاں ارباب اعضا ایک منزل وہ آئی کہ حر کے بیٹے حر نے آواز دی، آواز مولا کو دی ہے، مگر جب حر نے آواز سنی تو حر بھی آگے بڑھے۔ ادھر سے حسین، حر نے دیکھا میرا کریم ابن کریم آقا میرے پہلے موجود، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ وہ حر کہتا یہ بے ادبی کیسے، کہاں میرا بیٹا کہاں حسین کا زانو، وہ چاہتا ہے جدا کرے۔ وہ حسین نے کہا اے حر، ارے تو کیا کام کر رہا ہے، کہیں کوئی باپ بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ اے میرے مولا کریم ابن کریم، ابھی وہ وقت آئے گا، آپ کی ضعیفی، علی اکبر کی جوانی کوئی نہیں
जज़ाकुम रब्बुकुम, बरबाब आज़ा रो लो, फातिमा को पुरसा दो लो। इसी मजमे में ज़हरा हैं, रूमाल लिए हैं, हर अज़ादार की आँख के सामने, आज मेरे लाल पर आंसू बहाने वालों, अपने आंसुओं को मेरे रूमाल में दो, तुम सलामत रहो, जिंदा रहो। लीजिए अब कौन, अब वो हो रहा है, कौन हो? जिसने हुसैन का रास्ता रोका, जिसने लगामे फरस पे हाथ रखा। हाय वही शबे आशूर, क्या इनकलाब है, क्या क़यामत है, तकदीर बदल रही है, ज़मीर बेदार हुआ, ज़हन चौंका, और कभी खैमे के अंदर कभी बाहर इस्तिराब है, लरज़ रहा है, पसीने में तर है। एक बार गुलाम आगे बढ़ा, ये शायद मेरा आका प्यासा हो, उसने पानी दिया, और ने पानी तो ले लिया मगर बड़ी देर तक देखता रहा, उसके बाद सारा पानी जमीन पर बहा दिया है, जैसे कोई उसके कान में आवाज आ रही थी, ए हुर तू तो पानी पी रहा है मगर मैं खैमे में प्यासी बैठी हूँ। अल्लाह अकबर। हुर हुई, सुबह होती है, हुर ने फैसला किया, बेटे को बुलाया, चल मेरे लाल चल हुसैन की तरफ। किस तरह? हाथों को बांध दे, नजरों को झुकाए है, चेहरे पर नकाब डाले हुए है, बेटा के बाप चल रहा है, दोष पर हुसैन की फतह का अलम है, दिल में जज्बा नुसरत है, माथे पर निदामत का पसीना है, आंखों से आंसू जारी है। अभी चंद काम चले थे, एक बार अब्बास ने कहा और क्या इरादा है? कहा हुजूर मौला, ये मौला हुसैन की खिदमत में जा रहे हो। ये मौला अच्छा। अब्बास ने कहा जाओ, और आखिर से जा रहे हो मगर जाओ। आगे बढ़े, मैमना के पापा ज़ोहर कैन थे, और क्या इरादा, कहां जा रहा है? कहा आका की खिदमत में जा रहा हूं। कहा अच्छा जाओ, और मगर एक बात सुनो, जा तो रहे मगर असलहे यही उतार दो, क्योंकि याद रखे कि अरब में अगर किसी की जिंदगी में उसके असलहे जिस्म से उतार लिए जाए तो बड़ी तौहीन होती थी। और ने कहा ये ज़ोहर कैन, ये मेरी गरज है, जो कहो वही करूंगा, वरना अरब की किसी माँ ने अब तक ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है जो हुर की जिंदगी में हुर के जिस्म से असलहे उतार ले। मगर ज़ोहर कैन ने कहा हुर जा तो रहो मगर जाते जवाब भी सुन लो कि अभी किसी माँ ने ऐसा भी बच्चा नहीं पैदा किया है कि जो ज़ोहर कैन के होते हुए कोई इमाम की खिदमत में असलहे के साथ पहुंच जाए। बस अड्डाम आगे बढ़े थे, एक बार तकबीर की आवाज बुलंद हुई, और ने कहा बेटा ये तकबीर क्यों? अरे बाबा अली अकबर आ रहे हैं। फिर तकबीर बुलंद हुई, फिर बेटे ने कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा अब्बास आ रहा है। अल्लाह अकबर। एक बार अब तीसरी जो तकबीर बुलंद हुई, फिर तड़पने लगा, बेटा अब क्या आवाज? बाबा कयामत हो गई, अरे आका हुसैन आ रहे हैं। भैया सुनना था, और घोड़े से गिरा, वो अपने सर को कदमों में मौला के रखा, मौला ने गले से ए भाई टूट था, बहुर को उठाया, ए आका क्या इस गुनाहगार की भी खत्म, रहीम इब्ने करीम इब्ने करीम, ए हुरमा ने खता माफ की मेरा अल्लाह ने। मगर हुसैन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, और कहता मौला ये तो मुझे रोना चाहिए, आप क्यों आंसू बहा रहे? क्या हुर क्या बताऊं, कल जो दुश्मन बन के आया था, तेरे लश्कर को हुसैन ने सैराब किया था, आज तो दोस्त बन के आया है, तो कतरा आप भी तो नहीं है कि जो हुसैन तेरी ज़ियाफत करे। ये मौला बस इजाजत दे दीजिए, पर रुखसत कर दीजिए। और मैदान कारजार में गया, जहाद कर रहा है, एक बार हुसैन को नुसरत की आवाज दी, हुसैन हुर के सराने पहुंचे, क्या कहते हैं कि दोस्त के हिज्र में किस दोस्त को चैन आया है, अरे खोल दो आंखों को भाई के हुसैन आया। अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। रोने वालों सलामत रहो, जिंदा रहो। अबू अल्लाह अकबर। अब मकसद हुसैन भी पहुंचेंगे। ये कैसे कैसे जाबाज, ऐसे कि जो मकाम जंग में भी अगर खाद तलवार के कब्जे पर तो निगाहें आसमान पर रहती थी। अब उस समय में साइदी, ए मौला ये नमाज ज़ोहर का अव्वल वक्त है, दिल चाहता है जिंदगी की आखिरी नमाज आपके साथ अदा कर ले। हुसैन ने कहा बेशक ये नमाज ज़ोहर का अव्वल वक्त है। अल्लाह अकबर। ए रोने वालों, मातमदारों, आजादारों, नमाज की कीमत पहचानो। अल्लाह अकबर। बारबा बेजा
یہ تو ابو سمامہ ساعدی جنہوں نے حسین کو نماز کا ظہر کا وقت آیا، مگر اب دو ایسے جانباز کون؟ جناب سعید اور جناب ظہر قائم، جو کہتے مولا نماز آپ پڑھیے، یہ مولا ہر تیر اپنے سینے پر رکھیں گے، یہ مولا آپ نماز پڑھیے۔ حسین نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، دونوں جانباز آگے کھڑے، لوہے کی دیوار بنے، جو تیر آتا ہے بڑھ بڑھ کے سینے پر روک رہے ہیں۔ بجزاکم ربکم بارباب اعضا، جب تک حسین نماز پڑھتے رہے ہر وقت اور سائنے پر تیر رکھا رہا، حسین کا جسم محفوظ تھا۔ ادھر حسین نے نماز تمام کی، بس دونوں جانباز زمین پر، حسین آگے بڑھے، ایک زانو پر سعید کا سر، ایک زانو پر ظہیر کا سر۔ کیا جملہ کہتے مولا، کیا آپ راضی ہو گندہ ہو ہم صحیح؟ ارے ہمارا خدا بھی راضی، خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں میں رکھے۔ بارباب اعضا حسین شہید جو ہیں حسین کے زانو پر ہیں۔ ایک بار جناب سعید چونکے، حسین کہتے کیا بات ہے سعید؟ یہ مولا کو معلوم ہو رہا ہے کوئی میرے سرا میں چلا آ رہا ہے۔ کہا سعید تمہیں نہیں معلوم، میرے نانا رسول خدا شاہبائے معاشر آ رہا ہے۔ پھر سعید زانو حسین پر، پھر ایک بار اٹھے، حسین نے کہا سعید کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے دلداری کی طرف آ رہا ہے۔ کہا تم نہیں سمجھے، میرے بابا ساقی کوثر آ گئے، تمہارے لیے جام کوثر لیے۔ پھر سعید حسین کے دانوں پر لیٹے، پھر سعید کو چھٹنے لگے۔ اب حسین نے کہا سعید اب کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی بائیں طرف آ رہا ہے۔ ارے میرے بھیا حسن مصطفیٰ بارباب اعضا قیامت ہو گئی، اب آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بار اب سعید جو اٹھے، حسین کہتے سعید اب کیا بات؟ یہ مولا ایسا لگا کوئی میرے پارٹی نقاب پوش۔ ارے سعید میری ماں فاطمہ اللہ اکبر، کیا عزت ہے وفاداروں کی۔ بارباب اعضا عمرو بن قرظہ کعب انصاری، ان کے والد قرظہ صحابی رسول، کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی ابن قرظہ لشکر یزیدی میں تھا، اور روز عاشور نماز ظہر کے بعد جب امر کی سنگ ہوتی ہے تو آتا ہے اور حسین کی خدمت میں اور جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ نافع بن ہلال حنبلی، اللہ اکبر، شب عاشور جب حسین مقتل کا جائزہ لینے نکلے، نافع بن ہلال حنبلی بھی ساتھ ساتھ چند قدم چلے تو ایک بار حسین رکے۔ کہا نافع تم کیسے؟ کہ مولا مناسب نہ سمجھا کہ شب کے سناٹے میں آپ تنہا جائیں۔ کہ اچھا آؤ تو دیکھو کل جو واقعہ ہونے والا سن لو۔ نافع دیکھو یہ فرات جب میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ جہاں زینب کے لاڈلے شہید ہوں گے، اور یہ وہ جہاں ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک بار حسین نے کہا دیکھو یہ وہی جہاں ہے جہاں میرے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، اور یہ وہ مقام جہاں میرے ہاتھوں پر میرا بچہ علی اصغر شہید ہوگا۔ پر ابھی چند گام چلے تھے کہ ایک بار جناب نافع بیٹھ گئے۔ حسین نے کہا کیوں بیٹھ گئے؟ کہ مولا یہ سب کا سناٹا، یہ جنگل، یہ بیابان، ارے یہ کون رو رہا ہے؟ یہ مولا کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا تم نہ سمجھے یہ وہ نشیب ہے جہاں کل حسین کا سر قلم ہوگا۔ میری فاطمہ زہرا آ گئی، اپنے بالوں سے وہ زمین جھاڑ رہی ہے جہاں میرا لال کل سجدہ الہی میں شہید ہوگا۔ لیجیے ارباب اعضا، نا سعود بن عبداللہ حمدان یہ شاہ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے، عابس ابن شبیب شاکری سے وابستہ تھے، شجاعان روزگار تھے۔ حسین پر آتے ہیں، علی کے صحابی کا شرف بھی حاصل تھا، کربلا کے میدان میں آتے ہیں یہ بھی، اور حسین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ عابس ابن حبیب شاکری صحابی علی سے تھے، اللہ امیر المومنین نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ایسے ہزار ہو جائیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، عبادت کو جو حق ہے وہ حق ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ بن اسد شوامی شیعان کوفہ میں ہے، مولا کے صحابی ہے، جانثار ہے، کربلا میں آتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اب کربلا پہنچ جائیں گے، کیا عروج دیتی ہے، کیا ترقی، اب کون ہے؟ اب جناب جون غلام ابو ذر، اب پہچانیے کربلا۔ ایک بار جناب جون آتے ہیں،
مولا سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت میں مولا غفور کر رہے ہیں. بس سنیے کیا انداز ہے. ایک بار جناب جون کہتے مولا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب تک ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں رنگ سیاہ ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم میں بدبو آتی ہے، تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دو. اللہ اکبر. حسین نے سارے جملے محفوظ کر لیے. اس وقت کے منتظر رہے کہ کب جون کا یہ احساس ختم ہو جائے. بس جیسے ہی جون نے آواز دی، مولا نے کیا سلوک کیا سنیے گا. اپنے لب مبارک جون کے پیشانی پر رکھے اور فوراً دستے دعا بغل کر دیے. بارہلا تو اس کے نسب حسب کو اعلیٰ کر دے، اس کے چہرے کو منور کر دے، اس کے جسم کو معطر کر دے. جون کا حسین کی ہر دعا قبول. جب جناب سید سجاد آئے ہیں، لاشائے شہداء دفنا رہے تھے، بنی اسد لوگوں نے کہا مولا یہ تو ہر چہرے سے نور ہے، ہر دل سے خوشبو ہے، مگر ایک لاش ایسی ہے جس کی خوشبو سب سے جدا ہے، جس کا نور قیامت کا ہے، مولا نے دیکھے بغیر دیکھے گا. ارے وہ جون کا لاشا میرے بابا نے جس کے لیے وہ دعا کی تھی. دوسرا غلام واضح کا ترقی یہ حسین نے جناب سید سجاد کے سپرد کر دیا تھا. حسین سے جب اجازت لینے آیا، آپ نے کہا جاؤ خیمے میں اپنے امام سے لو. غلام آتا ہے، امام سے اجازت لے رہا ہے، مگر یادداشت دیکھے امام کہتے جاؤ مگر تمہارا جہاد میری طرف سے ہوگا. آج غلام امامت کی نیابت کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا ہے. انس بن حارث اسدی ضعیف العمر ہے، کمر جھکی ہے، قومیں لٹک رہی ہے، جھریاں پڑی ہے، مگر بچپن میں یہ رسول سے شہادت حسین کی خبر سنتی تھی. یہ تمنا تھی کاش میں بھی ہوتا، اس دن تو حسین کی نصرت کرتا. آج وہ وقت آ گیا. یہ ضعیف العمر صحابی حسین سے رخصت ہو رہا ہے. حسین کیا قدر کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تو حجاج بن مسروق جعفری کوفے کے مشہور ہیں، شیعان علی سے میں ہیں، صحابی علی تھے. زاد بن غریب حمدانی ان کے والد صحابی رسول سے تھے. آج حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. عمرو بن جندب خضرمی یہ بھی صحابی علی ہیں، مولا کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں شریک تھے. سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے. آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور حسین کی خدمت میں آئے. آج کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا. یزید بن مغفل یا صحاب علی جنگ صفین میں بھی آپ مولا کے شریک تھے اور آپ اس بھیجا تھا، اور آج آپ میدان کربلا میں آئے. سوید بن عمرو خشمی ضعیف العمر ہیں، عابد شب زندہ دار. اللہ اکبر. صحابی جن میں سے تھے. ایک وفادار، ارباب عذاب کوئی نہیں ہے. ہر صحابی وفادار حسین سے رخصت ہو چکا ہے. حسین پر اپنی جان قربان 53 لاشیں حسین اٹھا چکے ہیں. 53 وفاداروں کا حسین ماتم کر چکے ہیں. اب کوئی صحابی نہ تھا، اب کوئی وفادار نہ تھا. باب عزا اب منزل اور قیامت کی ہے، اب اور بڑھی. اب ذرا دیکھیں کہ یہ تو اصحاب تھے، وفادار تھے، مگر ہاں رونے والوں اب دل سنبھالو. اب وفادار اصحاب نہیں، اب کون؟ اب جگر کے ٹکڑے ہیں، گود کے پالے ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، دلوں کے سرور ہیں. اللہ اکبر. حسین ان سے وہ رخصت ہو رہے ہیں، حسین سے وہ رخصت آخر کے لیے. صاحبان اولاد کا مجمع ہے، مائیں بھی ہیں. خدا سب کے جوان کو سلامت رکھے علی اکبر کے صدقے میں. باب عزا بڑی سخت منزل ہے. اب میں کیا کہوں، کون آ رہا ہے، کیا بتاؤں، لفظیں کہاں سے لاؤں. بیتنا سن لیجئے. اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پیدر سے.
فرزند بچھڑتا ہے شہ دل و بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے بسر سے، سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ جواہر لال صحیح باپ کی خدمت میں بقا رخصت دیجئے، مولا اجازت دیجئے۔ میں ایک بار حسین نے علی اکبر کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا، میرے لال پہلے خیمے میں تو جاؤ، ارے زینب سے اجازت لے لو، ماں ام لیلہ سے لو، زینب نے گود دیا تھا تجھے، بڑی تمنا، بڑی مشقتیں، بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے۔ میں ایک بار علی اکبر اب خیمے میں آتے، پھوپھی کے آگے دستے ادب جوڑے ہوئے کھڑے، اے پھوپھی اماں، علی اکبر، اے پھوپھی اماں رن کی اجازت دیجیے، کیا میرے لال اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا 18 سال اسی لیے محنت کی تھی؟ اے میرے لال بڑی تمنائیں تھیں، بڑی آرزویں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، زینب کس دل سے تمہیں جدا کرے؟ جسے آغوش میں کھلایا ہو، کیا زینب اس کی لاش بھی دیکھے؟ کیا اس کا ماتم کرے؟ کہ باپ ماں سے آتے، اماں ذرا دیکھیے کہ ایک جوان لال ایک ماں سے اجازت مانگ رہا ہے، مرنے کی اجازت۔ ارے ایک بار لیلا نے دیکھا، آج چہرے کی بلائیں نہیں، ارے میرے لال، لیلا تمہیں کیسے روشن کرے، ماں کیسے اجازت دے؟ مگر ایک بار زینب نے بھی خدا حافظ کہہ دیا، لیلا نے بھی خدا حافظ کہہ دیا، باختصار کے ساتھ حسین آئے، علی اکبر آئے باپ کی خدمت میں، بابا اماں نے اجازت دے دی، اے بابا، پھوپھی اماں نے رخصت کر دیا، وہ حسین نے رخصت تو کیا مگر آسمان کی طرف نظر کی، بہرحال تو گواہ رہنا، آج تیری راہ میں میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے بالکل مشابہ ہے، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین۔ بچن گام چلے تھے، ایک بار علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بابا آنے کی زحمت کیوں؟ اے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے۔ حسین کہتے علی اکبر، ارے بیٹا کلیجے میں آگ لگی ہے، اے بیٹا جا تو رہے ہو مگر مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، ارے تم میرے نانا کی شبیہ ہو، ارے تاکہ زیارت ہوتی رہے۔ لیجیے میدان میں کارزار پہنچا، جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، ایک بار آج علی اکبر نے بھی انداز بدلا، اب نصرت کے لیے نہیں بلایا، مدد کے لیے نہیں، کہتے یا بتا علیکہ منی سلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کریے۔ یہ سننا تھا، حسین کمر پکڑے، ٹھوکریں کھاتے، یا لیا یا لیا، اے علی اکبر، ارے بیٹا آواز دیتے جاؤ، اے بیٹا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز کے سہارے حسین پہنچے، اے میرے لمبے گیسوں والے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیفی کے پالے تیرے نثار، کھائے جگر پہ زخم کے بھالے تیرے نثار، بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نثار، فرزند فاطمہ کی ضعیفی پہ رحم کر، اے نوجوان باپ کی پیری پہ، اے میرے لال آواز دو۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، عجیب منظر ہے، ایک بار دیکھا علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے، حسین کہتے میرے لال کیا کوئی تکلیف ہے، کیا درد ہے، کیا پریشانی ہے؟ علی اکبر چھپانا چاہتے، اصرار حد سے بڑا کا بابا، ارے باسی کی آنی ٹوٹ کیسے، اے بابا کھٹک ہو رہی ہے، اے بابا تکلیف، حسین نے نجف کا رخ کیا، رخ دے تیرے یا علی مدد پہنچائے،
علی اکبر کا کلیجہ الجھا نکلا، باپ کی آغوش میں بیٹے کا تھا۔ حسین نے بچوں کو بلایا، میت علی اکبر خیمے میں لائے، زینب نے چادر بچھا دی۔ زینب کی چادر سفید تھی مگر علی اکبر کے خون سے بالکل سرخ ہو گئی۔ پر ہاں ایک بار سنیے، جناب حسین کہتے ہیں اے فضا، ارے لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو بلا کے لاؤ۔ لیلا حجرے میں بیٹھی ہے، جہاں نماز پر دعائیں کر رہی۔ ایک بار فضا نے کہا بی بی چلیے، آقا نے یاد کیا ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ فضا کیا میرا علی اکبر آ گیا؟ کیا میرا جوان آ گیا؟ فضا نے کہا بی بی علی اکبر تو نہیں ہے، ہاں علی اکبر کا لاشا ضرور آیا۔ اقبال لیلا اٹھی، چوبے خیمہ سے ٹکرا گئی۔ اے فضا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے بی بی ہو میرا جوان علی اکبر کا۔ جزاکم ربکم۔ لیجیے جناب علی اکبر کے بعد کون؟ جناب عبداللہ ابن مسلم آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جناب مسلم کے صاحبزادے، دو صاحبزادے کوفے میں شہید، ایک دو کربلا میں حسین سے اجازت لے رہے ہیں۔ مسلم کا لال ہے، بنی ہاشم ہے، علی عقیل کا پوتا ہے۔ آئے حسین سے اجازت لی، امام سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں گئے۔ 52 ظالموں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلم کے لال۔ 3 دن کی تشنگی میں مگر دوران جنگ ایک بار آپ کی ہتھیلی پیشانی پہ گئی، بس ظالم نے ایک تیر مارا، ہائے ہتھیلی پیوست ہو گئی۔ اب کیا کرتے؟ مجبور، کیسے تلوار چلائیں؟ ایک تیر سینے پر لگا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ حسین کو آواز دیتے ہیں، حسین ان بھتیجے کے سرانے پہنچے، اس کی بھی میت لائے۔ اب جناب عبداللہ کے بعد جناب محمد ابن مسلم ہے، جن کی شہادت حملہ اولائی میں ہو چکی ہے۔ اب اس ماں سے پوچھئے جس کے چاروں بچے نہیں رہے، ارے کربلا میں کیا ہو گیا؟ مسلم کی شہادت 9 ذوالحجہ کو ہے، مگر جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، دارالامارہ پر ابھی لاش مسلم تھی۔ جناب سکینہ جناب زینب کہتی اے پھوپھی اماں یہ کون سا شہید ہے؟ اے پھوپھی اماں یہ بڑا مظلوم رکھتا ہے، اے پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ زینب نے کہا بی بی یہ مسلم ابن عقیل کا لاشا ہے۔ ایک بار مسلم نے ثانیہ زہرا کو سلام کیا، سید سجاد زنجیر سنبھالے بڑھے، چچا کو سلام کیا۔ اب زوجہ مسلم پہنچی، اب فریاد کرنے لگی اللہ اکبر، اے میرے صاحب، اے میرے سرتاج، کچھ فریاد لائی ہوں، کیا فریاد بیان کر سکتی ہوں؟ کیا آپ پوچھ سکتی ہے؟ صاحب میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، تم جس سے سکھ ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ اب عجیب سوال کرتی ہے، ایک غیرت دار زوجہ ایک غیور شوہر سے سوال کر رہی ہے، آپ سن نہ سکیں گے، سنیے۔ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن وہ مسترب الحال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے؟ چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، ارے اماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔ برباب ازا کسرا نے مسلم بھی رخصت۔ اب اولاد عقیل کا سلسلہ چلا، جعفر ابن عقیل، اللہ اکبر، جناب عقیل کے صاحبزادے، ہاشمی خون، ذرا عقیل کا ایمان، عقیل کا کردار، عقیل کا اثار دیکھیے۔ جناب مسلم شہید کوفے میں، جناب جعفر آئے میدان میں، اللہ اکبر، 98 لوگوں کو واصل جہنم کیا چڑھا، مگر ہاں 3 دن کی تشنیع کی بھوک پیاس، مصروف جہاد تھے۔
एकाएक हमला हुआ, घोड़े पर न संभले, भाई को आवाज दी, हुसैन सराहने पहुंचे, मैयत खैमे में लाए। हुसैन का काम लाश लाना, ज़ैनब का काम है फर्श आज़ादी साना। अल्लाह, ये शुरू से हो रहा है। लीजिए अब कौन? अब्दुर्रहमान इब्न अकील, जनाब अकील के दूसरे साहब, ये भी हुसैन से रुखसत हो रहे हैं। हुसैन इन्हें भी इजाजत दे रहे हैं। अब अजीब मंजिल बड़ी। अब कौन? मोहम्मद अबू सईद इब्न अकील। लीजिए सबके सब रुखसत। अब हुसैन चार भाई जुदा, मगर अब और इम्तिहान की मंजिल बढ़ी। अब कौन? हाँ, अल्लाह अकबर, अब कौन है? अब ज़ैनब के दिल के टुकड़े, हुसैन के भांजे, जाफर तैयार के पोते, अब्दुल्ला के बेटे, अली के नवासे। ज़ैनब जी ने शब आशूर समझा रही थी, बेटो ये मेरे गोद के पालो, कल सुबह आशूर है, सबसे पहले अपनी शहादत पेश करना मोहम्मद। ये और देखो ज़ैनब को शर्मिंदगी न होने पाए। ए मेरे गोद के पालो, तुम प्यासे हो, कमसिन हो, भूखे हो, फौजे आधा कसीर है। जब बच्चे माँ की बातें सुन सके, एक बार नन्ही नन्ही बाहें माँ की गर्दन में डाली, कहने लगे मादरे गिरामी जरा सुबह होने तो दीजिए, वो जंग करूंगा जहाज जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अम्मा हम प्यासे भी हैं, हम भूखे भी हैं। ए अम्मा फौजे आधा कसीर, मगर ए अम्मा हमारी रगों में आपका शीर है। ए अम्मा वो जंग करूंगा जिसकी मिसाल नहीं। अब जब सुबह हुई तो दोनों बच्चे बचले हैं। ए अम्मा चलिए मामू जान से कहिए, ए अम्मा चलिए मामू से इजाजत दिलाई। ए अम्मा हम भी तो वारिस है, ए अम्मा हमें भी एक अलम दिलाइए, हम भी अलम उठाएंगे। ज़ैनब बच्चों को लेके आती, भाई ए भैया अरे ये शहादत के लिए तड़प रहे हैं, ए भैया मरने के लिए मसले हैं, ए भैया इन्हें इजाजत दे दो, ए भैया इन्हें रुखसत कर दो, ए भैया बड़ी जिद कर रहे हैं। हुसैन कैसे भांजों को रुखसत करते, आखिर में रुखसत किया। एक को अब्बास से रहमान में बिठाया, एक को हुसैन ने बैठाया, मैदान कारजार की तरफ चले। एक भाई दूसरे भाई से कह रहा भैया आप इधर हमला करो, भैया इधर हमला करो, बच्चे मसरूफ जिहाद है, फौज में कमी महसूस हो रही है। वो फौज ने कहा इस तरह इन पर काबू पाना मुश्किल है, बल्कि एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया जाए। भाई इधर उनको मोहम्मद से जुदा होना था। ज़ैनब के दोनों चांद शाम की मौज के बादल में घिरे। हुसैन कहते हैं अब्बास अरे गजब हो गया, घोड़ों की पुश्तों पे उन्हें मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। भैया सुनना था, कान में आवाज आई, ए मौला मदद को आओ। इधर अब्बास बढ़े, उधर हुसैन, एक का लाशा अब्बास, एक की मैयत हुसैन खैमे में लाए। साइदानियों ने कहा बीबी अरे चलिए आओ मोहम्मद की लाश है। ए बीबी पुरसली। ज़ैनब ने कहा अरे मेरा भैया तो सलामत है। आयना भाई लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर सजदाए शुक्र में रखा, बारे लाहा तूने हदिया कबूल कर लिया। बस हाँ अरबाब अज़ा जब बीबियों ने पुरसा देना शुरू किया, बस अब ज़ैनब एक बात करती, हाय मामता जोश में आए, लाशों के दिन फिरने लगी, कभी औन के रुखसार, कभी मोहम्मद के लब के बोसे। ए मेरे शेरों तुम्हें क्या हो गया है, क्या रात के जागे थे? अरे क्यों सो रहे हो, उठ के तस्लीम करो, बीवी याद कर रही है। अरे चश्मा लबो शक्ल को ये माँ क्या दिखाई, ए चश्मा लबो माँ को ये क्या शक्ल दिखाई। शादी के दिन आए तो अजल लेने को आई, पर्दे में माँ बेटों से होती है जुदाई, इस गम में जिएगी न यदुल्लाह की जाई। हाय हाय मेरे जीने का मजा खो गए दोनों, किस वक्त में अम्मा से जुदा हो गए दोनों। लीजिए अरबाब अज़ा ज़ैनब के गोद के पाले। अब और मसाइब की मंजिल आई, हुसैन पर और सदमा बढ़ा। अब तसव्वुर करिए कौन है, अल्लाह अकबर है, जान हसन, कासिम गुलबदन,
تشنا دہان اللہ. اور وہ بھتیجا چچا کی اجازت مانگ مولا اے چچا جان ہمیں بھی رخصت کریے. یہ قاسم کون ہے سنیے گا. شب عاشور ام فرما اپنے پہلو میں بیٹھا لی اور کہہ رہے تھے قاسم دیکھو کل صبح شہادت ہے. اے بیٹا کوئی کمی نہ ہو. بیٹا تم حسن کے لال ہو تمہیں کوئی نہیں مگر سب یہ کہیں گے کچھ دودھ میں کمی رہ گئی ہے. میرے بیٹا میری عزت کا سوال ہے مجھے سرخرو رکھنا. اور جاؤ چچا سے پوچھو محضر میں نام ہے کہ نہیں. بس جب شب گزری حسین کے خیمے میں قاسم آئے. حسین سجادے پر تھے. ایک بار جب نماز سے فارغ ہوئے کہا حسین کہتے ہیں قاسم تم یہاں بیٹھو. اے بیٹا تم جاؤ ماں کے پاس بیٹھو یہ آخری شب ہے. کہا چچا جان اماں نے بھیجا ہے یہ بتائیے میرا نام محضر شہادت میں ہے نہیں. تو حسین توجہ اے قاسم ارے علی اصغر بھی شہید ہوگا تمہارا بھائی چھوٹا. تو قاسم تڑپے کہا مولا فوج کی اتنی ہمت ہو جائے گی خیمے میں آئے گا. نہیں میرے ہاتھوں کا میرا بچہ میدان میں. اب قاسم کا نام نہ آیا. ام فروا کے پاس گئی اماں علی اصغر کی شہادت کی خبر ملی. چچا جان نے میرا نام نہیں لیا. ارے شروع ہوتی ہے جناب ام فروا کہتے قاسم جاؤ اب زندہ خیمے میں نہ آنا. بس ایک بار روتے روتے آنسو کے قطرے بازوؤں پہ پڑے. قاسم کو بابا کی وصیت یاد. وہ عالم کمسنی جب حسین رخصت ہوئے تھے 2 سال کا صرف 13 سال کا صرف بہت تعویذ لیا. حسین کی خدمت میں آئے. قاسم کا دل ٹھہرا. مولا نے بھائی کی تحریر دیکھی آنکھوں سے لگائے. اب حسین بھتیجے کو روک نہ سکے. قاسم کا بازو پکڑا خیمے میں لائے. زینب کو بلائے کبرا کو بلاؤ بھائی کی وصیت پر عمل ہونا ہے. کبرا آئی اور ایک بات دنس ہو رہا ہے. اب وہ دلہن کے چادر پر گزری ہے. آنسوؤں کے سائے میں انت ہو رہا ہے. ماتم کی چھاؤں میں انت ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ابھی بربادی ہونے والی ہے. اللہ اکبر دعا. بار قاسم سے حسین لگتے اتنا چچا بھتیجے روئے کہ گشتا سے گرے. پھر بھتیجے کو اٹھایا گھوڑے کو بیٹھایا. قاسم کا گریبان چاک کر دیا. یہ مولا گریبان چاک کیوں؟ ارے میرا بچہ یتیم ہے آپ یتیم کی جا رہا ہے. قاسم کو بیٹھایا کوئی ذرا نہیں کھلتا. آگے آگے روح علی ہے روح حسن ہے. کیا حسن و جمال. دشمن کی فوج کہہ رہی ہے ایک چاند کا ٹکڑا جو اب اسے نکل رہا ہے اگر یہ مجھ پر حملہ بھی کرے گا تو ہم اس پر وار نہیں کریں گے. اتنا حسین و جمیل. تو اس ماں کے دل سے پوچھئے. قاسم کارزار میں پہنچے شاندار جنگ کر رہے ہیں. ایک بار دشمنوں نے کہا اس طرح قاسم پر قابو پانا مشکل. وہ مل کے حملہ کیا. یا ایک بار حسین آگے بڑھے قاسم کے گھرانے پہنچے. اے قاسم چچا ادھر آئیے چچا ادھر آئیے چچا ادھر آئیے. ارے جب قاسم کے سرانے حسین پہنچے قاسم دنیا میں نہیں. حسین کہتے بیٹا تم نے آواز دی تھی نا میں آ گیا مگر قاسم اس وقت جب تم موجود نہ تھے. یار بات ایسا سنیے کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی. ایک میت حسین کی ایک میت قاسم کی. مگر حسین کا لاشا حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوا تھا. قاسم کا لاشا قاسم کی زندگی میں پامال. بھتیجے کے سرانے حسین کھائے کیسے لاش اٹھائیں. ارے کبرا دکھائے زمین پر خط دیتی ہلا سینے سے سینے لگا. خیمے میں آئے ام فروائی بیویوں نے حلقہ کیا. سب بیان کر رہی ہے مگر چند لمحوں کی دلہن ہائے کیا کہتے روئے اپنے والی کو. صاحب بتاؤ میں تجھے رونے میں کیا کہوں. بے کس کہوں کہ فدیہ راہ خدا کہوں. پیاسا کہوں شہید کہوں یا بنا کہوں. دولہا کہوں کہ قاسم گلگو کعبہ کہوں. اللہ اکبر. دولہا کہوں کہ قاسم گلگو کعبہ کہوں. ماتم بھی کیوں ہی ہو
شب کی رات دولہا کو کیا کہہ کے روتی ہے؟ لیجیے، قاسم کی شہادت کے بعد دوسرے عبداللہ ابن حسن ایک بھتیجے کی میت لائے، دوسرا بھتیجا حاضر، چچا مجھے اجازت دیجیے، چچا مجھے اجازت دیجیے۔ اس پہ حسین نے اس بھتیجے کو بے رخصت کیا۔ میدان کارزار میں بھتیجا بھی گیا، اس نے بھی آواز دی۔ حسین اس بھتیجے کے سرانے پہنچے، اس بھتیجے کی بھی میت لاتے تھے۔ حاربہ بیضا، اب منزل اور بڑھی، اب کون؟ اب اولاد علی، اولاد علی کا سلسلہ سب سے پہلے کون؟ محمد ابن علی، جناب حنفیہ کے بھائی، وہ مدینے میں ہیں، مگر حسین اپنے ایک ساتھ لائے۔ ان کی بیلاش حسین عبداللہ ابن علی تو یہ ام البنین کے بیٹے، سلام ہو ام البنین کی وفاؤں پر، سجاؤ تو دلیری پر، جس نے چاروں شیر کربلا کے جنگل کے لیے پالے تھے، وہ مدینے میں ہے۔ اس کی وفا کا اثر جوہر کربلا میں کھلا ہے۔ حاربہ بیضا، عثمان ابن علی، ام البنین کے دوسرے بیٹے، عباس کے سارے بھائی رخصت ہو رہے ہیں۔ عباس چاہتے ہر بھائی کا دف اٹھا لے۔ اس کے بعد جناب عباس کے سب سے چھوٹے بھائی، ام البنین کے سب سے چھوٹے فرزند جعفر ابن علی، حاربہ بیضا۔ اب جب سب صحیح، ام البنین کی گود خالی، چاروں شیر کربلا کے جنگل میں سو گئے۔ اب کون ہے؟ کوئی نہیں۔ سلام کریے ماں کی وفا ام البنین، جن کے سینگ کا جوہر کھلا ہے۔ حاربہ بیضا بڑی سخت منزل ہے، رونے والوں سارے وفادار و سچ۔ حسین کا بھائی تک چھوڑ رہا ہے، حسین تنہا ہو رہے ہیں، اکیلے ہو رہے ہیں، مگر ہاں ابھی حسین کا دل مضبوط کہ ابھی عباس موجود ہے، ابھی لشکر کا علمدار موجود ہے۔ حاربہ بیضا اب بڑی سخت منزل ہے، اپنے جذبات کو روکو۔ بس اب کون ہے؟ اے رونے والوں، اے آزاداروں، اے ماتمداروں، ذرا علم نکلے گا، شبیہ علم عباس۔ کیوں؟ اب تابوت نہیں ہے، تابوت اس میں نہیں کہ تابوت اس شہید کی شبیہ کی ہے جس کی لاش حسین نے اٹھائی تھی، مگر جس نے وصیت کی تھی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے، ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ حاربہ بیضا، اے عباس کے ماتمداروں، بس سنو، ایک گزارش ہے۔ پانی دے دو۔ تو کیا کریں یہ
مکان دے رہے ہیں۔ اب تابوت کی زیارت نہیں ہوگی، کیونکہ شب تابوت اس کی ہوتی ہے جس کی لاش حسین نے اٹھائی، مگر جس نے وصیت کی تھی آقا میری میت خیمے میں نہ لے جائیے گا بلکہ دریا کے کنارے رہنے دیجیے گا، ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ ادھر علم کا نام آیا، آپ کے ذہن میں عباس آ گئے، ادھر عباس ادھر علم، ادھر علم ادھر مشق، ادھر مشق ادھر سکینہ، یہ عجیب مربوط رام ایک دوسرے سے۔ مگر گزارش ہے وفاداروں، جب علم آئے تو احترام سے بوسہ لینا، اب بے غصہ اپنا ہاتھوں سے نہ لینا مگر آنکھوں سے لینا، کیونکہ وہ اس کا علم ہے جس کے شان قلم ہو چکے ہیں۔ اب تک کوئی نہیں تو بس عباس کھلاتے ہیں، اے آقا اب مجھے رخصت کریے، اے مولا اب دل سینے میں تنگی کر رہا ہے، اے آقا میں اجازت دیجیے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، اے عباس تم اجازت دے رہے ہو؟ اے میرے لشکر کے علمدار، ارے عباس تڑپے مولا، اب وہ لشکر کہاں؟ حسین کہتے عباس تمہاری ذات لشکر ہے، اے میرے عباس ذرا خیمے میں جاؤ، اے عباس سکینہ جو پیاسی ہے، عباس علمدار خیمے میں آتے ہیں، بچی سے مشق مانگتے ہیں، اے سکینہ مشق دو، اے سکینہ مشق دو، بس سکینہ مشق لائی، 3 دن کی سوکھی مشق، 3 دن کی پیاسی بچی، ننھے ننھے ہاتھ، ہائے مشق سکینہ نے چچا کے حوالے کی، عباس علمدار دریا کی طرف چلے، بچے درے خیمہ پر بیٹھے ہیں، کوزہ لیے ہیں، ایک دوسرے انتظار ہو رہا ہے کب میرا چچا آئے گا، میری پیاس بجھائے گا۔ عباس علمدار فرات پہنچوں سے دریا پہ قبضہ کیا، سکینہ کی مل پڑی، پھر عباس نے رخ خیمے کا کیا، ادھر بچے بیٹھے ہیں چچا کے انتظار میں، سکینہ سب کو تسلی دے رہی ہے، قیادت کر رہی ہے، اے بچوں اے پیاسوں نہ گھبراؤ، وہ میرے چچا آتے ہیں، وہ علم آ رہا ہے، ابھی پانی پلاتی ہوں، جیسے جیسے علم بلند ہو رہا ہے بچوں کا دل بڑھ رہا ہے۔ ایک بار نظر علم نظروں سے اوجھل ہوا، سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے میرے امو کی خیر ہو، ایک پالنے والے میرے امو سلامت رہے، پھر علم بلند ہوا، پھر دل ٹھہرا، پھر سکینہ نے تسلی دی، مگر اب جو علم نظروں سے اوجھل ہوا، ارے علم بلند نہ ہوا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ حسین کمر پکڑے دریا کی طرف جا رہے ہیں، سکینہ سمجھ گئی میرے امو نہیں، اب میرا ساقہ نہیں، حسین آئے بیٹھے سرانے میں عباس، یہ عباس حسین آ گئے، جناب عباس کہتے آقا، یہ آقا اب تعظیم کیسے کروں، اٹھنے سے پورا، یہ آقا اب ہاتھ بھی نہیں ہے کیسے تسلیم کروں، یہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں لہو ہے، چہرے کی زیارت بھی نہیں ہو سکتی۔ حسین نے کیا کیا؟ بیٹھے رامان سے آنکھ پوچھا، عباس کی نظر سے تیر نکالا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، اے عباس کوئی حسرت، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو؟
ہاں آقا بس ایک حسرت ہے، ایک وصیت ہے، عباس کہو حسین ہر وصیت پوری کرے گا، اے آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ جب عباس وصیت پوری کر چکے، کہہ چکے ایک بار حسین نے کہا عباس حسین تمہاری وصیت پوری کرے گا، مگر یہ عباس جاتے جاتے میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا آقا فرمائیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، یہ آقا جلدی کریے۔ کہا عباس ایک بار بھائی کہہ دو۔ بھائی سننا تھا عباس تڑپے، یہ آقا اس کے لیے مجبور نہ کریے گا، اماں نے یہ کہا تھا یہ عباس تم غلام ہو، حسین آقا ہے، یہ اماں کی وصیت ہے آقا۔ ارے میں کیسے کہہ دوں؟ حسین کہتے ہیں عباس اگر ام المنین اجازت دے تو کیا تم بھائی کہہ دو گے؟ کہا آقا اگر اماں اجازت دیں گی تو ضرور بھائی کہہ دوں گا۔ بھائی کہنا تھا عباس، حسین کہتے عباس آنکھیں بند کرو۔ زمین مدینہ کو حکم دیا، پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ اے عباس دیکھ رہے ہو؟ ہاں آقا دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ کہا آقا سامنے جنت البقیع ہے، ایک محترمہ ہے۔ کہا دیکھو یہ تمہاری ماں ام المنین ہے۔ اے عباس اب ان سے اجازت لے لو۔ عباس سے رک گیا۔ اے اماں آقا مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی کہہ دو۔ اے اماں آپ نے منع کیا تھا، یہ تعلیم تھی۔ اے اماں ارے وقت بہت کم ہے، مجبور بات کریے۔ ایک بار ام المنین نے کہا میرے لال ایک بار بھائی کہنا، ادھر بھائی کا، بھائی کی آغوش میں بھائی کا تھا۔ حسین خون بھرا کرتا خیمے میں لا علم رکھ دو، علمدار نہیں۔ جزاکم ربکم ارباب عزا۔ لیجیے عباس اب عجیب سناٹا، اب کوئی نہیں، اب حسین میدان میں ہے۔ ایک بار رن میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہے، بس جیسے ہی آواز علی اصغر کے کانوں میں گئی اپنے کو جھولے سے گرایا، بیویوں میں کوہرام مچا۔ ایک بار حسین خیمے میں آئے، کہا زینب رونے کیا سبب ہے؟ ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ اے بھیا جب سے آپ نے استغاثہ فرمایا ہے علی اصغر جھولے میں سنبھل نہ سکے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ارباب ادا آج بھی محسوس ہوتا ہے فضا میں کوئی ماں اپنے لال کو جھولا جھلا رہی ہے۔ وہ حسین نے علی اصغر کو لیا، اللہ نکلے جو گھر سے چاہے والا، نکلا نہ کبھی گھر سے تب وہ ہنسلیوں والا، تھی دھوپ میں تیزی کے ہرن ہوتا تھا کالا، دامان ایبا چہرہ فرزند پہ ڈالا، روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر۔ بس چلے بول کم سنی، وہ نازک دہن، وہ گل بدن، وہ تشرہ دہن، وہ دھوپ۔ حسین بچے کو لائے، بس سوالے آپ کر رہے ہیں۔ ایک بار حسین کہتے علی اصغر تم بھی تو حجت خدا میرے لال۔ ایک بار سوکھی زبان خشک ہوٹوں پر پھیری، بھائی یہی وہ منزل جہاں حسین کہتے ہیں اے میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے لال کے لیے کیسے سوالے آپ کر بس سوال آپ ہو رہا ہے۔ بربابیدہ اختصار کے ساتھ پانی تو نہ ملا، ہاں ہرملا کا تیر ملا، ننھا سا گلا، سوکھا خود گلا۔ علی اصغر نے استقبال کے لیے پیش کیا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلے، چلو میں خون ہے، انکار آسماں کو ہے بازی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پہ ملا ننھی سی لاش، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی خیمے کی طرف کبھی خیمے کے پیچھے۔ ایک بار حسین خیمے میں آئے، رباب کو آواز دی، رباب آئی، سمجھی کہ میرا بچہ سیراب ہوا، مولا نے سر جھکایا ہے۔ ایک بار رباب کے حوالے علی اصغر کو کیا، ارے رباب نے بچے کو دیکھا، کہا اے میرے لال کیا اس سن کے بچے بھی لہر کیے جاتے ہیں؟ بارباب ازا حسین اب ننھی سی قبر بنا رہے ہیں۔ چلے امام امم لے کے لاش ہے اصغر، پسند کر کے لحد کی جگہ بدیدہ تر، بنائی چھوٹی سے ایک قبر بادل مستر، سپرد کر کے تہے خاک اپنا نور نظر،
لحد کے پاس شاہ مشرقین بیٹھ گئے. ارے زمین کو سونپ کے لاشا حسین بیٹھ گئے. باب عذاب کوئی نہیں. اب ایک اداسی سناٹا، تباہی ویرانی، ہر ماں کی آغوش خالی، ہر بچہ یتیم، ہر بہن کا بھائی رخصت. اب ایک زین العابدین ہے، مگر ہاں ابھی ایک بچہ اور ہے، در خیمہ پر بیٹھا ہے، عبداللہ ابن حسن ہے. وہ کیا دیکھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ چچا کی گردن پر شمر خنجر چلا رہا ہے. وہ بچہ خیمے کے در سے دوڑتا ہوا گیا، میدان میں پہنچا، اپنا گلا رکھا. اے شمر میرا گلا کاٹ، میرے چچا کو چھوڑ دے. شمر نے بچے کے دونوں بازو قلم کر دیے. حسین دیکھ رہے، بھتیجا خاک پہ تڑپ رہا ہے. جزاکم ربکم. پر رونے والوں تم سلامت رہو، خدا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے، ان رونے والوں کو سلامت رکھے. فاطمہ زہرا کی تم دعا تمنا ہو. مائیں بھی آغوش بچے لیے ہیں جو سکینہ کا پرسہ دے رہی ہیں، علی اصغر کا پرسہ، ان کی آغوشیں بھی سلامت رہے. نوجوانوں شبیریہ کے تم نے کیا کام کیا، کیا پرسے کا انتظار کیا. اور یہ حسینی چینل والے اللہ ان کو سلامت رکھے، جو عزاداری کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، کتنے پروگرام کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹ سب ریلیز ہو رہا ہے. باب اعظم سنیے، رلا رہی ہے حرم کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کی صفیں ہیں نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و دورہ درما نہ کوئی خدمتگار. اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہوں کا جدھر بھی نگاہ مڑتی ہے، حضور کے در دولت پہ خاک اڑتی. بچند جملے. حسین اب خود رخصت آخر کو آ گئے. حسین دیکھ رہے کوئی نہیں. ہائے حسین کیسے رخصت ہو، ارے کس پر یہ بھرا گھر چھوڑے، اب کوئی نہیں. سید سجاد رش میں ایک بار حسین نے کچھ نہ کیا، سب کو سلام آخر شروع کر. اے زینب حسین کا سلام آخر، ام کلثوم تم پہ سلام آخر، اے فضا تم پہ بھی سلام آخر. ایک بار سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، بچی کا پیار کیا. ایک بار زینب کے حوالے کیا، اے زینب میری امانت سے خبردار رہنا، دیکھو میرے بعد جب پانی آئے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو سیراب کرنا. یہ بہت چھوٹی ہے، بڑی تشرگی ہے، بڑی پیاسی ہے. اس کے بعد بیمار کربلا کے پاس آئے. اتنے حسین زخمی ہو گئے ہیں کہ روایت سید سجاد نے آنکھیں کھولی مگر بات کو پہچان نہ سکی. ایک بار حسین نے کہا سجاد حسین آئے ہیں، رخصت آخر کے لیا ہے. اے بیٹا آج سے آنکھیں کھولو، اے بیٹا ساری ذمہ داری تم، اے بیٹا ہم تو مرنے جا رہے ہیں، اب ناخدا تم سنبھالنا. اے بیٹا تم جانو یہ گھر جانے. حسین نے وصیت بھی کی، اے میرے لال دیکھو جب قید شام سے چھوٹ کے جانا خواہ تو میرے شیعوں کا سلام کہنا چاہتے بابا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس. اے میرے مظلو، اے میرے تشنہ دہن، اے میرے سید و سردار آقا، عزاداروں کا سلام قبول کریے. میرے مولا ہم خدمت کچھ نہ کر سکے، ہمیں احساس ہے جو حق ہونا چاہیے اب نہ ہو سکے، نہ جی بھر کے رو سکے، نہ ماتم کر سکے مولا، مگر ہمیں معاف فرمائیے گا. پھر آئندہ سال فرش اعزا بچھاؤں گا، آپ کا ماتم کروں گا. وہ حسین رخصت ہوئے. عجیب عالم ہے، عجیب عالم غربت ہے. اب کوئی نہیں ہے. کبھی اکبر کو آواز دے رہے، کبھی قاسم کو جا رہے، اے میرے شیروں، اے وفاداروں، کیا حسین کو رہبار کرنا بٹھاؤ گے؟ اب تک تو میتیں اٹھاتا رہا، ہائے اسے کوئی رہبار پر بٹھانے والا نہیں. حسین جب کے چلے دوپہر کو کوئی نہیں تھا جو تھامے رکاب توسن کو. حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ بھاگے دامن کو. ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھیا. حسین جائیو خدا حافظ اے بھیا. مولا صحت دیجیے، مولا
وجے علی کا شیر، فاطمہ کی گود کا پالا، محمد کا نواسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان میں آیا، خطبہ دے رہا ہے، اپنی بے گناہی کا دلیل لے لی۔ اب اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی، وہ حسین نے ذوالفقار نکالی، بس جہاد کرنا شروع کیا۔ ابھی جہاد تھا، ایک بار آواز آئی، تمہاری جرأت و ہمت کے مصطفیٰ ہو فدا، جو فرض عین ہے بیٹا کرو وہ فرض ادا۔ حسین روک لو شمشیر آبدار خدا، ارے وفائے وعدہ میں اب کیا درنگ ہے بیٹا، نماز عصر پڑھو وقت تنگ ہے بیٹا۔ وہ حسین تلوار روک رہے، ادھر سے آواز آئی، کیا آواز، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس ہے حسین باس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ وہ حسین نے تلوار روک لی، اب بھاگی ہوئی فوجیں سنتی ہیں، حسین نرغہ یادہ میں خون میں ڈوبے فرس پر چھوم رہے ہیں۔ اب کون ہے سیدہ کا لال، وہ بچانے والا، اے فاطمہ تشریف لائیے، سوار دوش نبی پوچھ سے دلدل سے آنے والا ہے۔ فاطمہ آئی، ہاتھ پھیلا، آ میرے لال، کل چکی پیس کے پالا تھا، اے میرے لال آم آ گئی۔ وہ حسین پوچھ سے زلزلہ سے زمین پر آئے، سر سجدے میں رکھا، شمر آگے بڑھا، نمازی کا سر قلم، دلدل نے خون حسین سے پیشانی رنگی، خیمے کا طرف رخ کیا، سکینہ جہاں نماز بچھائی تھی، اے پھوپھی اماں، ارے اب تک بابا نہ آئے، بچی نے جہاں نماز لپیٹی، دلدل نے آواز دی، سکینہ لپی، اے دلدل میرے بابا، بی بی تم یتیم، حسین پیاسے، انا للہ و انا، اے حضرت حجت اپنے جج کا پرسا لیجئے، اے میرے مہمان خدا حافظ، اے میرے مہمان خدا حافظ، اے مولا زندہ جو رہے پھر فرش عذاب بچھائیں، بارلا ان شہداء کے واسطے، حسین کے واسطے ہماری عبادت کو قبول کر، ہمارے آنسوؤں کو قبول کر، ہمارے ماتمدار سب سلامت رکھ، حسین کے عزادار سلامت رکھ، ہمیں کوئی دشوار نہ ہو، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت خاتمہ کر، دشمن عذاب باقی نہ رہے، علی اکبر کے صدقے میں جوان سلامت، عباس کے صدقے میں سب کے بھائی سلامت، قاسم و کبریٰ کے صدقے میں سہاگ باقی رہے، ارے اصغر سکینہ کے صدقے میں سب کی گود آباد، زینب کے صدقے میں سب کی چادر باقی رہے۔ یا حضرت حجت اپنے جج کا پرسا لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کے کہو گے لائٹ ڈبل کرو رضوان بھائی کو دے دیں. ہلو بند نہ کرنا بھائی چل رہا مومنین، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے آسوی سے، جو کہ بڑے امام باڑے سے کے نام سے منسوب ہے، یہ امام باڑہ آصف الدولہ بہادر نے 1784 عیسوی میں بنوایا تھا اور اس کا نقشہ کفایت اللہ ایرانی نے بنا کر پیش کیا تھا. اس امام باڑے کی تعمیر کے بعد سے یہاں پر مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آج تک جاری و ساری ہے. یہ محرم میں جو پہلی محرم سے 10 محرم تک اس پر خرچ آتا تھا وہ تقریباً 5 لاکھ بتایا جاتا ہے. اس زمانے میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی قیمت سے یہ امام باڑہ تیار ہوا تھا. اور آصف الدولہ جو کہ بہت ایک نیک اور اچھے انسان تھے، مومن انسان تھے، اس امام باڑے کی تعمیر انہیں نے کروائی اور ساتھ ہی میں اس کی ایک یہاں پر مسجد بھی تعمیر کروائی. اس وقت لکھنؤ کا سب سے اہم اور پوری دنیا میں مانا اور جانا جانے والا یہ تاریخی بڑا امام باڑہ، یہاں سے یہ آپ 72 شہدائے کربلا کا غم منانے کے لیے یہاں پر 72 تابوت جو ابھی یہاں سے برآمد ہوئے، آپ تمام مومنین نے یہ پروگرام دیکھا اور یہ پروگرام حسینی چینل لائیو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولا حسین کو یاد کرنے کے لیے 72 شہیدان کربلا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے اس وقت بڑے امام باڑے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مومنین جمع ہوئے ہیں اور مومنات بھی یہاں پر تشریف لائی ہیں. مولا حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کے لاکھوں لاکھ سلام، کروڑوں درود و سلام مولا حسین پر کہ جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی. آج پوری دنیا میں جو یہ انسانیت باقی ہے یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. تمام مومنین، آپ نے دیکھا کہ حسینی چینل نے یہ پروگرام آپ کو برابر لائیو دکھایا. جتنے بھی پروگرام یہاں پر ہوئے سب حسینی چینل نے آپ کو دکھائے. اس وقت ہماری 3 ٹیمیں یہاں پر موجود تھیں. ایک یہاں پر موجود ہے ایک ٹیم، اس کے بعد ایک دوسرے سائڈ سے آپ کو کور کر کے دکھا رہی تھی. حسینی چینل نے آپ کو یہ پروگرام لائیو دکھائے. ہمارے جو اسٹوڈیو میں جناب عظیم صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے لائیو آپ تمام مومنین تک پہنچائے. اس کے علاوہ ہمارے محمد حیدر صاحب، ہمارے جناب نایاب صاحب اور ہمارے جناب نایاب صاحب اور ہمارے مہتاب صاحب، ہمارے رفعت عالم صاحب اور حسینی چینل کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور سب نے بڑی محنت و لگن کے ساتھ مولا حسین کو یاد کیا اور تمام مومنین کے ساتھ یہاں پر یہ پروگرام آپ تک پہنچایا. اس کے علاوہ آج شب میں ٹھیک 9:30 بجے دریا علی مسجد سے آپ کو لائیو پروگرام دکھایا جائے گا. وہاں پر آگ کے ماتم کا پروگرام ہے. تمام مومنین سے بس گزارش ہے کہ وہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اور بھی مزید بہتر پروگرام آپ تک پہنچایا جا سکیں. کیمرہ مین نایاب کے ساتھ میں سید رضوان نقوی، حسینی چینل، لکھنؤ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین.